الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی پنج سورہ سے آپ کو درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں. تفسیر روح البیان میں ہے اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. صاحب روح البیان حضرت سیدنا اسماعیل حقی علی رحمۃ اللہ الکوی اس درود پاک کے متعلق فرماتے ہیں جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا مال و دولت بڑھتا رہے گا. یہ درود پاک مدنی پنج سورہ میں صفحہ نمبر 168 پر لکھا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن میں قرآنی واقعات لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہے. آپ کو مرحبا کہا جاتا ہے. آج کا عنوان اور مدنی پھول عرض کرتا ہوں. آئیے پہلے ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں. یاد رہے کہ جب تک اچھی نیت نہ ہو عمل کا ثواب نہیں ملتا. میرے مصطفیٰ، میرے آقا، میرے مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک المعجم الکبیر للطبرانی میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ. بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو رضا الہی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، حصول ثواب کے لیے آئیے ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں. یہ نیت کیجئے کہ اول تا آخر سلسلے میں شرکت کروں گا. خاص باتیں لکھوں گا. قرآنی آیات انتہائی توجہ کے ساتھ رحمت الہی عز و جل کے حصول کی نیت سے سنوں گا. اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا، عز و جل کہوں گا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آئے گا، درود پاک پڑھوں گا. صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھوں گا. کسی نبی کا تذکرہ آیا تو علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام یا علیہ الصلاۃ والسلام یا علیہ السلام کہوں گا. نیکی کی دعوت دی گئی، عمل کروں گا، دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا. میں نیت کرتا ہوں کہ اپنے اس سلسلے کا ثواب اور جو نیکیاں میرے پاس ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں اسے اپنے آقا و مولا سید الانبیاء حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتا ہوں بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے والدین، ان کے خاندان اور ان کے اولاد کو ایصال کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج انشاءاللہ عز و جل حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی امی جان حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ سننے کی سعادت حاصل کریں. حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شان حاصل ہے کہ قرآن پاک میں ان کا نام ذکر کیا گیا ہے، نام لے کر ان کا ذکر کیا گیا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
حضرت سیدنا زکریا علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام جو حضرت سیدنا یحییٰ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ہیں، یہ حضرت سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام، یہ دونوں نبی کی اولاد سے تھے، اور آپ بڑائی یعنی کارپینٹر انگلش میں جسے کہتے ہیں اس کا کام کرتے تھے۔ حضرت سیدنا زکریا علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کے آبا و اجداد جو نبی تھے وہ بیت المقدس میں وحی لکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ جن کا آج ہم واقعہ سن رہے ہیں، حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد کا نام ہے عمران اور والدہ ماجدہ کا نام ہے حنہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ماں حنہ کے شکم میں تھیں، تو اس وقت انہوں نے منت مانی کہ جو بچہ ہوگا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو بیت المقدس میں لے کر گئیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان علی رحمۃ المنان تفسیر نعیمی میں ان آیات کے تحت فرماتے ہیں، کچھ لوگوں کا اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دینا ضروری ہے۔ اگر سبھی لوگ دنیا میں مشغول ہو جائیں تو دین کیسے قائم رہے گا؟ کاش مسلمان اس سے عبرت پکڑیں اور اپنی بعض اولاد کو خدمت دین کے لیے بچپن ہی سے ان کی دینی تربیت کر کے وقف کر دیں۔ یاد رہے ہماری عزت دین سے ہے، اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں تو ایسے لوگ زیادہ بنائیں۔ کیسے لوگ؟ جن کی دینی تربیت کی جائے اور انہیں بچپن ہی سے تربیت دینے کے بعد دین کے لیے وقف کر دیا جائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بہت سارے اسلامی بھائی خوش نصیب وقف مدینہ ہیں، یعنی ان کی زندگی خدمت دین کے لیے وقف ہے۔ سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا شرفاء کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کی پرورش کے لیے بہت سے لوگ خواہش مند تھے، لوگوں میں اختلاف ہوا۔ اب جو لوگ چاہتے تھے کہ سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو بھی شیر خوار تھیں، بچپن میں تھیں، گود میں تھیں، ان کی تربیت کریں، یہ سب لوگ دریائے اردن میں گئے اور جن قلموں سے توریت لکھتے تھے وہ دریا میں ڈال دیے۔ جس کا قلم پانی میں سیدھا کھڑا رہے گا یہ طے ہوا وہ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کرے گا، باقی تمام لوگوں کے قلم پانی میں بہہ گئے۔ حضرت زکریا علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک قلم پانی میں اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے زمین میں نیزہ گاڑ دیا جاتا ہے۔ تب انہوں نے حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالی۔ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول تھیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ آل عمران یہ پارہ 3 ہے اور آیت نمبر 37 کا جز ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، ترجمہ کنز الایمان، تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا۔ سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول تھیں۔ اس کی واضح علامت یہ بھی تھی کہ ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس وقت کے نبی حضرت سیدنا زکریا علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد کی گئی۔ اگر کامل مرشد اور تربیت کرنے والا مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش بہت ہی عمدہ ہوئی۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی علی رحمۃ اللہ باری تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، حضرت
حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی نوشو نما ایک دن میں اتنی ہوتی جتنی عام بچوں کی سال میں ہوا کرتی تھی، اور دینداری میں بھی ان کی تربیت بہت اچھی تھی، بہت زیادہ نیک کام کرتی، پاک باز رہتی، عبادت میں مشغول رہتی۔ آپ کے امی جان آپ کو بیت المقدس میں چھوڑ کے چلی گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام تھے حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے خالو تھے۔ آپ نے حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا۔ بیت المقدس کی بالائی منزل میں، اپر سٹوری میں، تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنائی، اور اس محراب میں حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو ٹھہرایا۔ آپ اس محراب میں اکیلی رہتی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی۔ حضرت سیداتنا زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام صبح و شام محراب میں آتے، خبرگیری کرتے، خورد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہتے۔ تفسیر روح البیان میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی علی رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں، سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا اس کثرت سے نماز ادا فرماتی کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے، اس میں سویلنگ ہو جاتی، یہاں تک کہ ان سے، آپ کے مبارک قدموں سے خون جاری ہو جایا کرتا۔ وہ اسلامی بہنیں عبرت حاصل کریں، نخرے کرتی نماز میں، تلاوت میں، اولاد کی تربیت میں۔ تراویح کیا پڑھیں، بس وہ سحری کی تیاری ہے، افطاری کی تیاری، کھانا پکانا ہے، گڈو کو سنبھالنا ہے تو مننے کو سنبھالنا ہے تو منی کو سنبھالنا ہے، اور جو منصوب ہے اس کی خدمت کرنی ہے۔ غور کیجئے، سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے نماز ادا فرماتی، یہاں تک کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے، خون جاری ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام محراب میں جاتے تو وہاں کیا دیکھتے کہ سردیوں کے پھل گرمیوں میں موجود ہیں، اور گرمیوں کے پھل سردی میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حیران ہو کر پوچھتے، اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ آپ جواب دیتی، یہ پھل اللہ تعالی کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی بے اولاد تھے اور ضعیف بھی ہو چکے تھے، برسوں سے دل میں فرزند کی تمنا موجزن تھی، بارہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے تھے کہ یا اللہ اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کی اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ محراب مریم میں بے موسم کا پھل آتا ہے تو دل میں خیال آیا کہ میں اس عمر کے دور میں داخل ہو چکا ہوں کہ جب اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو جاتا ہے، مگر جو رب تبارک و تعالی مریم کی محراب میں بے موسم پھل عطا فرماتا ہے، وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ آپ نے محراب مریم میں، یعنی جہاں آپ نے بے موسم کے جنتی پھل دیکھے تھے، وہاں تشریف لائے اور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا اور اسے نبوت کی خلعت سے نوازا۔ ان کا نام کیا ہے؟ یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے قرآن پاک سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 37
تا 39 میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ کہا اے مریم تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ آپ کو مجدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا، اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ صدر الافاضل خزائن العرفان میں ان آیات کے تحت لکھتے ہیں، یہ آیت کرامات اولیاء کے ثبوت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں خوارق یعنی خلاف عادت باتیں یعنی کرامتیں ظاہر فرماتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے میں بے شمار مشک بار مدنی پھول ہیں، آئیے چننے کی کوشش کیجئے۔ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا با کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز تھی کہ ان کی محراب میں بے موسم کے پھل آتے تھے۔ یہ ان کی ولایت و کرامت کی واضح اور عظیم الشان دلیل ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اللہ والے جس جگہ عبادت کریں وہ جگہ اس قدر پاکیزہ اور مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے، وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور قبولیت دعا میں مبارک جگہ یعنی برکت والی جگہ اور مبارک وقت کا بھی بڑا دخل ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت دیکھ کر ان کی محراب میں کھڑے ہو کر دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جہاں اللہ کے مقبول بندے اور اللہ تعالیٰ کی مقبول بندیاں عبادت کریں، ان جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو مقبولان بارگاہ الہی کے مزارات کے پاس جہاں ان بزرگوں کا پورا وجود ہے، برسا سے موجود ہے، وہاں پھر دعائیں کیوں کرنا قبول ہوں گی؟ اس قرآنی واقعے سے یہ مدنی پھول بھی چننا نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا زکریہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام بوڑھے ہو چکے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہو کر دعا مانگی۔ آپ کی زوجہ محترمہ بانجھ تھی، اولاد نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی جھولی بھر دی۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں واقعات ہیں کہ بے اولاد تھے، قافلے میں جا کر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی جھولی بھر دی۔ حکیم الامت حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور العرفان میں لکھتے ہیں، کرامت ولی برحق ہے، کیونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بے موسم غیبی پھل ملنا ان کی کرامت تھی۔ مزید لکھتے ہیں بعض بندے مادرزاد ولی ہوتے ہیں، مادرزاد ولی بائی برتھ، پیدائشی اللہ کے ولی، ولایت عمل پر موقوف نہیں۔ دیکھو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا لڑک پن میں ولیہ تھیں۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں ولی کو اللہ تعالیٰ علم لدنی اور عقل کامل عطا فرماتا ہے۔ علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ وہ علم جو وداؤٹ اینی ٹیچر، بغیر کسی استاد کے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ولی کو اللہ تعالیٰ علم لدنی اور عقل کامل عطا فرماتا ہے کہ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، تو کیا ایمان افروز جواب دیا یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ اور مفتی صاحب لکھتے ہیں بعض اللہ والوں کے لیے جنتی میوے یعنی جنتی فروٹس، جنتی پھل آئے ہیں،
اور حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ پھل جنت سے ملتے تھے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اے فاطمہ تمہیں بنی اسرائیل کی سردار بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے مشابہ فرمایا کہ آپ کے لیے بھی جنتی طعام آتے تھے. قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش جنتی میووں سے ہوئی, جنتی فروٹ سے ہوئی, نہ کہ ماں کے دودھ سے اور نہ ہی دنیاوی غذاؤں سے, کیونکہ والدہ محترمہ حضرت سیداتنا حنہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوتے ہی آپ کو وہ بیت المقدس میں جو احبار تھے, جو اس دور کے دینی پیشوا تھے, ان کے سپرد کر گئی تھی. اور یہ ثابت نہیں کہ آپ کے لیے کوئی دایا مقرر کی گئی تھی. حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کھڑے ہو کر حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ ولی کے پاس دعا مانگنا سنت نبی ہے, وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی. خواہ ولی زندہ کے پاس جا کر دعا کریں یا قبروں کے پاس جا کر دعا کریں, مزارات کے پاس جا کر یا کسی زندہ ولی کے پاس جائیں. یہ بھی معلوم ہوا بیٹے کی دعا کرنا سنت انبیاء ہے, مگر نفس کے لیے نہیں, رب عز و جل کے لیے, کہ وہ بیٹا دیندار ہو, نیک ہو, کہ ہمیں اس کی نیکیوں سے آرام پہنچے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمۃ اللہ الغنی تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں معلوم ہوا بزرگوں کی دعا سے رب تعالی اپنا قانون بدل دیتا ہے. رب ذوالجلال عز و جل نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سے بیت المقدس کے قبلہ ہونے کا قانون تبدیل کر دیا. حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے بانجھ اور بوڑھی عورتوں کو اولاد بخش دی. یہ بھی قانون ولادت کے خلاف ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے روٹی و مچھلی کا دسترخوان عنایت فرما. سورہ مائدہ میں پڑھی. حالانکہ آسمان سے پانی آنے کا قانون ہے, وہاں سے روٹی آنے کا قانون نہیں. حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کی دعا سے مرے ہووں کو صدیوں کے بعد زندہ فرمایا. حالانکہ قیامت سے پہلے مردے زندہ ہونا خلاف قانون ہے. تو مفتی صاحب نے کیا مدنی پھول عنایت فرمایا کہ بزرگوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ اپنے قانون بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان. آپ عبادت کر رہی تھیں, اچانک حجرے میں آپ نے خوبصورت نوجوان کو دیکھا. وہ قریب آیا تو آپ گھبرا گئیں اور اس نوجوان کو اللہ کا واسطہ دیا کہ دست درازی نہ کرے. یہ حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام تھے جو انسانی صورت میں تشریف لائے تھے. اس کی حکمت یہ تھی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جبریل امی علیہ السلام کو ان کی ملکوتی شکل میں دیکھنے کی ہمت نہ رکھتی تھی. جبریل امی علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ فرزند عطا کروں. یہ سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں کنواری لڑکی ہوں, نہ میری شادی ہوئی, نہ میں بدکارہ ہوں, میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ جبریل امی علیہ السلام نے کہا ایسا ہی ہوگا.
قانون فطرت تو یہ ہے کہ بچہ مرد و زن کے اختلاط سے پیدا ہو، لیکن تیرا رب ان اصولوں کے سامنے مجبور نہیں۔ جبریل امی علیہ السلام نے پھونک ماری اور حمل قرار پایا، منشائے خداوندی پر خود تو مطمئن ہو گئیں، لیکن اپنی عفت کو لوگوں کی بہتان تراشیوں سے کیسے محفوظ رکھا جائے؟ ہر ایک سے یہ راز الہی کہا بھی نہیں جا سکتا، مانے گا کون؟ چنانچہ آپ نے عافیت اسی میں جانی کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں، چنانچہ آپ دور ایک گوشے میں چلے گئیں۔ جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا آبادی سے دور ایک کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے تنہائی میں بیٹھ گئیں۔ اس کھجور کے درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ بغیر باپ کے کنواری مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر سے پیدا ہوئے۔ اب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا فکر مند اور بے حد اداس تھیں کہ بدگوئی اور طعنہ زنی کے خوف سے بستی میں نہیں آ رہی تھیں۔ سنسان زمین میں کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں، جہاں کھانے پینے کا سامان نہ تھا۔ اچانک جبریل امی علیہ السلام تشریف لائے، ایڑی زمین پر ماری نہر جاری ہو گئی۔ اچانک کھجور کا سوکھا درخت ہرا بھرا ہو گیا اور پکے ہوئے پھل لایا، اور جبریل امی علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو پکار کر ان سے یوں کلام فرمایا، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ تو اسے اس کے تلے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے نیچے ایک نہر بہا دی ہے، اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ تو سوکھے درخت میں پھل لگ جانا، نہر کا اچانک جاری ہونا، بلا شبہ یہ دونوں حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامات ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے گریبان مبارک میں جبریل امی علیہ السلام نے دم کیا تھا، آپ کی عمر 13 یا 20 سال تھی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں لکھتے ہیں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ کس نے کہا؟ جبریل امی علیہ السلام نے حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ فرماتے ہیں معلوم ہوا جبریل علیہ السلام بإذن الہی بیٹا دے سکتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے اولاد اور تمام رب عز و جل کی نعمتیں ملتی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ رب عز و جل کی نعمتوں کو بندے کی طرف نسبت کر سکتے ہیں، لہٰذا کہہ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولاد دیتے ہیں، ایمان دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، جنت دیتے ہیں۔ جبریل امی علیہ السلام نے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے گریبان مبارک میں پھونک ماری، آپ حاملہ ہو گئیں۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں معلوم ہوا بزرگوں کے دم میں تاثیر ہوتی ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نطفے سے نہیں، نہ ماں کے نہ باپ کے۔ آپ کی حیثیت ایک بشر اور دوسری حیثیت روح، اس لیے آپ کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی پھونک سے مردے زندہ ہوتے، بیمار اچھے ہو جاتے، مٹی میں جان پڑ جاتی۔ یہ کیا تھی؟ یہ تاثیر تھی جبریل امی علیہ السلام کی پھونک کی۔ اصل کا اثر فرع میں بھی آتا ہے، جبریل امی علیہ السلام کا اثر آپ میں تھا، وہ روح الامین ہیں،
تو آپ ہوئے روح اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا کسی عورت کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا۔ مریم کے معنی کیا ہیں؟ عابدہ، خادمہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک جنتی زیور جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 479 479 پر لکھا ہے، تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ اچھی اور باکمال 4 بیویاں ہیں۔ ایک حضرت مریم، دوسری حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، تیسری حضرت خدیجۃ الکبریٰ، چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ کسی بزرگ سے سوال ہوا دنیا میں کتنے ابدال ہیں؟ فرمایا 40۔ عرض کیا آپ نے 40 نفوس کے بجائے 40 مرد کیوں نہ کہا؟ فرمایا اس لیے کہ ابدال جتنے مرد ہوتے ہیں ویسے عورتیں بھی ہوتی ہیں، اس لیے میں نے 40 نفوس کہا۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری سورت آپ کے نام کی نازل کی۔ سورہ مریم ہے قرآن پاک میں، اور اس سورت کے خواص یعنی خصوصیات میں سے کہ اگر کوئی اسلامی بہن امید سے ہو اس سورت کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے بچے کی حفاظت فرمائے گا۔ جنتی زیور صفحہ نمبر 592، سورہ مریم اگر کوئی پریشان حال آدمی 7 بار پڑھے تو غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا۔ اس سورت کو لکھ کر پینا تمام آفتوں سے بچنے کا تعویذ ہے۔ اس سورت کو باغ اور کھیت میں اس کا پانی ڈال دیا جائے تو کھیت کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے اور قرآن پاک پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔